اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے سپارے کے پہلے رکوع میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 تک 97 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ مکمل کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 98 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل محبوب فرما دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل محبوب فرما دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے؟ من آمن، ان کو جو ایمان لائے ان کو ایمان سے پھیرنے کے لیے کوششیں کرتے ہو۔ تبغونہا عوجا، تم اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کے راستے سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے تم جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم گواہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ان آیات کے تفسیر کے اندر حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا، نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تو فرماتے ہیں یہاں آیات سے مراد وہ تمام عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن سے اسلام کی حقانیت اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ عقلی دلائل ہوتے ہیں کہ انسان عقل کے ذریعے کسی چیز کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نقلی دلائل جو پہلے کتابوں میں یا پہلے صحیفوں میں وہ موجود ہیں۔ تو عقلی اور نقلی دلائل، دونوں طرح کے دلائل سے اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت وہ واضح ہو چکی۔ اس کے بعد پھر تم کیوں ان آیات کا انکار کرتے ہو؟ فرماتے ہیں اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، قرآن حکیم، خلق عظیم اور شریعت اسلامیہ کی پاکیزگی اور برتری، اور ان کے علاوہ تورات و انجیل کی کھلی تصریحات سب داخل ہیں۔ یعنی ان آیات میں نشانیاں کیا ہیں؟ حضور کے معجزات، کہ حضور کے معجزات دیکھنے کے باوجود تم نے انکار کیا۔ قرآن پاک ایک بہت بڑا معجزہ اور نشانی ہے، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ حضور کا خلق عظیم، حضور کا کریمانہ خلق، حضور کے اخلاق،
اسی طرح شریعت اسلامیہ کی پاکیزگی اور برتری، اور پھر اس کے بارے میں پہلی کتابوں خصوصاً تورات و انجیل میں واضح طور پر جو اسلام کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری چیزیں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں از راہ تعجب اہل کتاب سے استفسار کیا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم ان روشن دلائل کو جانتے پہچانتے ہوئے ان کا انکار کر دو؟ تم اپنی تحریف اور عیاری سے چند لوگوں کو تو فریب دے سکتے ہو، یعنی لوگوں کو، عوام کو، تو وہ تو جس کی بات سنتے ہیں اسی کو سچ سمجھتے ہیں کہ جو بھی، کیونکہ ہر آدمی دیکھیے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنا موقف یا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، وہ سوچتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے اپنی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنی ہے، ان کو قائل کرنا ہے۔ تو ہر آدمی کی بات سن کے عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے بھئی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ مثلا پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات کہتے ہیں جی کہ میں نے فلاں کی بات سنی ہے، مجھے تو اس کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب اصل میں یہ ہے کہ ایک آدمی چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اپنے شعبے میں وہ کتنا ہی اس کا بلند مرتبہ ہو، لیکن اس کا اپنا کوئی انجینئر ہے، کوئی پالیٹیشین ہے، کوئی بزنس مین ہے، کچھ بھی ہے، اپنے شعبے کے اندر وہ بہت آگے ہوگا، لیکن اس معاملے میں تو اس کی معلومات جو ہیں وہ عام سی ہیں، تو جس کی بات سنے گا اسی کی بات کو سچا سمجھے گا کہ یہی سچ کہہ رہا ہے، یہی ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی۔ تو اب یعنی اس طرح لوگوں کو تو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ تو دانا و بینا، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو وہاں تو اس طرح کا فریب نہیں چل سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا اہل کتاب یعنی وہ خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے موجود تھے، زیادہ تر وہی مخاطب ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ وہ خود ایمان نہیں لاتے تھے، جاننے کے باوجود ساری چیزیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جس نبی اور رسول کی بشارت ان کی کتابوں میں دی گئی ہے وہی نبی ہیں، تمام دلائل سے انہوں نے پہچان لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حضور کی نبوت اور رسالت کا نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ مختلف حیلوں بہانوں سے دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تو اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، اور جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو بھی مختلف طریقوں سے اسلام سے وہ برگشتہ کرنے اور پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، اسے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو تم ایمان لانے سے روکتے ہو، جو ایمان لا چکے ہیں ان کو شکوک و شبہات پیدا کر کے تم اسلام سے پھیرنا چاہتے ہو۔ تبغونہا عوجا، اس سیدھے راستے کو تم ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو۔ انتم شہداء، تم خود جانتے ہو سب کچھ۔ شہداء کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت وہ اپنی کتابوں سے جانتے تھے، اور دوسرا معنی شہداء کا عقلاء کہا گیا کہ تم بڑے عقل مند سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہو، تو اس کے باوجود تم یعنی اتنے زیرک اور دانا ہونے کے باوجود بھی ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا، کہ جو ایمان لا چکے ہیں یا جو ایمان لانا چاہتے ہیں تم ان کو کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو، سیدھے اس رستے کو، راہ راست کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، انتم شہداء، تم سب کچھ جانتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آگے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو ان کو مخاطب کیا تھا نا کہ تم ایمان والوں کو ایمان سے پھیرنا چاہتے ہو، سب کچھ جاننے کے باوجود خود بھی ایمان نہیں لائے اور ایمان والوں کو بھی ایمان سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو۔ تو اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے بات مانی، اطاع یطیع، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، کسی کی بات ماننا، کسی کے پیچھے چلنا، تو اگر تم نے بات مانی فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ کی، تو پھر کیا ہوگا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں ایمان کے بعد پھر کافر کر دیں گے، کفر کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے۔ پیچھے تو ان کو متنبہ کیا جا رہا تھا نا کہ تم کیوں ایک تو خود ایمان نہیں لاتے اور دوسرا ایمان والوں کو ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اب مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو ان کا تو ایک ہی مشن ہے کہ وہ تمہیں اسلام سے پھیر دیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، تو اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، تم پر آیات قرآنی پڑھی جاتی ہیں، تو پھر تم کیسے انکار کرو گے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد ہدی، تو وہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی۔ ان دو آیات کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام نے ایک بڑا اہم واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ، جس کو حضور کی تشریف آوری سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، یعنی وہ بیماریوں کا گھر تھا، وہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے اچھی نہیں تھی۔ حضور کی تشریف آوری سے وہاں سے بیماریوں نے بستر گول کیا، اور مدینہ منورہ کی آب و ہوا بلکہ وہاں کی مٹی بھی وہ خاک شفا بن گئی۔ تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے جو دو قبیلے وہاں پہ موجود تھے انصار کے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں بڑی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور یہودی جو تھے وہ ان کو آپس میں لڑاتے رہتے، وہ آپس میں لڑتے رہتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے، اور ان کی قوت ہمیشہ یعنی وہ کمزور رہے، اور اس طرح یعنی یہودی ان کا ہر طریقے سے، خاص طور پر اقتصادی طور پر ان کا استحصال کرتے کہ وہ محتاج رہیں، آپس میں لڑتے رہیں، ان کی قوت ختم ہوتی رہے اور ان کے محتاج رہیں۔ تو ان کے اندر یعنی برسوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں برس سے آپس میں ان کی لڑائی چلی آ رہی تھی، اوس اور خزرج کی، اور بارہا ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اور اس لڑائیوں کے اندر بے شمار آدمی مارے گئے، اور اس طرح ہمیشہ ان کی قوت جو ہے کمزور ہوتی رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو حضور کی تشریف آوری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ سینکڑوں برس کی دشمنی وہ ایک محبت کے اندر بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ، اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو پھر بھی ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس طرح کی دشمنی ان کے آپس میں نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں الفت ڈال دی کہ اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے ان کے اندر محبت ڈال دی۔ تو اب دونوں قبیلے شیر و شکر ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کی تشریف آوری سے ان کی جو سینکڑوں برس کی دشمنی تھی وہ دوستی میں بدل گئی۔ اب یہ چیز دشمنوں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ دشمن کو تو کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ یعنی مسلمانوں کے دشمن کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ اور وہ چونکہ اس وقت جو اہل کتاب وہاں موجود تھے ان کو آپس میں لڑا کے ان کو کمزور کر کے ان کا استحصال کر رہے تھے، یہ بات ان کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی کہ یہ دونوں قبیلے ان میں اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ تو چنانچہ ایک دفعہ ایک مجلس کے اندر دونوں قبیلوں اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے اور پیار محبت سے ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا شاس بن قیس، یہودی تھا، وہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا ہے یہ لوگ ایک وقت تھا کہ آپس میں ان کی اتنی لڑائی تھی، آپس میں ایک دوسرے کی یہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے لڑائیوں میں، اب اتنی محبت ہے اس میں۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے ایک سازش چلی، ایک چال چلی، ایک آدمی کو بھیجا اور وہ آدمی گیا اور اس مجلس کے اندر جس میں وہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے، اس نے اس کو بھیجا یہ مشن دے کے کہ تم وہاں جا کے وہ پرانی جنگوں کے اشعار، ظاہر بات ہے جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس میں وہ آپس میں ایک دوسرے کی اپنی بہادری اور دوسرے کی بزدلی اور اس طرح کی باتیں شاعر دونوں قبیلوں کے کہتے تھے۔ اب وہ اس نے جا کے وہاں پہ وہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ جب وہ اشعار پڑھے کہ اوس والوں نے کہا ہم ان کو یوں قتل کریں گے، ہم نے ان کا یہ کر دیا، ہم نے ان کا فلاں مار دیا، خزرج والوں نے کہا ہم نے ان کا یہ سردار مار دیا، وہ قتل کر دیا، یوں کر دیا، تو اب وہ باتیں سن کے آپس میں ان کی دونوں قبیلوں کے لوگوں کی وہ تش کلامی شروع ہو گئی اور بڑھتے بڑھتے وہ ایک لڑائی کی شکل اختیار کرنے لگی۔ دونوں نے اپنے اپنے حواریوں کو، اپنے اپنے مددگاروں کو، اپنے قبیلے کو، لوگوں کو بلا لیا، تلواریں نکل آئیں اور نیزے سنبھال لیے۔ قریب تھا، اچھا جی ٹھیک ہے، پھر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، فلاں دن ہماری لڑائی ہوگی۔ تو آپس میں اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ وہ جو محبت تھی یکدم عداوت میں، دشمنی میں بدلنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی کہ فلاں مجلس کے اندر جہاں پیار محبت کی باتیں ہو رہی تھیں، دشمنوں کی سازش سے وہ ایک لڑائی کی شکل اختیار کرنے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے درمیان، تم پہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے،
تمہارا انتخاب فرمایا ہے۔ اب حضور مکہ میں تشریف لائے تھے، لیکن وہاں کچھ لوگ ایمان لائے، اور یہ سعادت ازلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسلام کی ترقی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد کرنی وہ کسی طریقے سے بھی کر سکتا تھا، لیکن اسباب کی دنیا ہے، اور جس کی قسمت میں یہ چیز، یہ سعادت لکھی ہوتی ہے، اور یہ سعادت ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ کرم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تم میں بھیج دیا، اور اب تم پھر وہی پرانی جاہلیت والی باتیں کرنے لگے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے جب ان کو سمجھایا تو اب ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ جو لڑائی جھگڑے والی جذبات تھے وہ ختم ہو گئے، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا کہ اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ، یعنی دشمنوں کے کسی گروہ کی، کسی فریق، کسی آدمی کی بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو پھر وہ ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، کہ ان کا مشن اور ان کا مقصد ہی صرف ایک ہے کہ تمہیں ایمان سے پھیر دیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کرو گے حالانکہ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہیں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو وہی راہ صراط مستقیم کی طرف اس کو ہدایت دی گئی۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا نزول تو اس موقع پہ ہوا جب وہ آپس میں ان کی لڑائی ہونے لگی تھی، لیکن فرماتے ہیں اس آیت میں وہ ابدی حقیقت پیش کی گئی ہے جس پر زمانے کی ہر کروٹ نے مہر تصدیق ثبت کر دی، یعنی ایسی حقیقت ہے کہ ہر دور میں وہ سچی ثابت ہوئی ہے کہ یہ واقعی ایک حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو گزشتہ دور کے حالات پہ نظر ڈالیں تو کس طرح دشمنوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے مسلمانوں کی بہت بڑی سلطنت اس کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پھر مسلمان یعنی غلامی میں چلے گئے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہوا کہ جب مسلمانوں نے دشمنوں کی بات مانی، ان کے پیچھے چلے۔ آگے فرماتے ہیں بڑی اہم بات ہے، فرماتے ہیں اسلام نے کسی کے ساتھ کار خیر میں تعاون سے منع نہیں کیا کہ بھلائی اور اچھے کام میں کسی کی مدد کی جائے، کسی کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس سے منع نہیں کیا، لیکن اس نے دوسروں سے فریب اور دھوکہ کھانے سے ضرور منع کیا ہے کہ اگر تم ان کی اندھا اعتماد کرو گے، ان کی بات مانو گے تو ان کا مشن ایک ہی ہے، تمہیں اسلام سے پھیرنا۔ اب دشمن کا کام تو دشمنی کرنا ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت دشمن جو ہے وہ وار کر سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک دو احادیث بڑی اہم ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکب حمارا علیہ اکاف تحتہ قطیفۃ فدکیۃ واردف وراءہ اسامۃ وہو یعود سعد بن عبادہ فی بنی حارث بن الخزرج۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ تھے، دونوں کا نام سعد تھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ وہ بیمار پڑ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور
آپ دراز گوش یعنی گدھے پہ سوار تھے اور پیچھے حضرت اسامہ بن زید ان کو بٹھایا ہوا تھا۔ وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، بدر کے واقعہ سے پہلے کا یہ واقعہ۔ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، حضور ایک مجلس سے گزرے جس میں ملے جلے لوگ تھے، مسلمان تھے، مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، یہودی تھے، سب لوگ۔ وَفِيهِمْ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ بھی وہاں پہ موجود تھا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو حضور وہاں تشریف لے گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ عبداللہ بن ابی کو تبلیغ کریں، وہ سردار آدمی ہے، وہ اگر ایمان لے آئے گا تو اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور دوسری میں یہ ہے کہ حضور اصل میں تو جا رہے تھے حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے، تو رستے میں وہ مجلس تھی تو وہاں حضور تشریف لے گئے، تو وہاں حضور ٹھہرے اور حضور نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ تو کیا فقال عبداللہ بن ابی ایھا المرء لا احسن من ھذا ان کان ما تقول حقا، وہ یعنی عبداللہ بن ابی جو تھا یہ بعد میں منافقانہ طور پر مسلمان ہو گیا تھا، جب مسلمانوں کو ذرا قوت حاصل ہوئی، بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو بعد میں منافقانہ طور پر مسلمان ہوا، اندر سے وہی رہا، ہر موقع پہ اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک یہ اب ظاہراً بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں حضور گزرے تو حضور نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو وہ بد نصیب جو ہے وہ آگے سے بولا ایھا المرء لا احسن من ھذا ان کان ما تقول حقا، جو بات آپ کر رہے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے، لیکن فلا تؤذنا فی مجالسنا، وہ بد نصیب کہنے لگا کہ ہماری مجلسوں میں آ کے ہمیں تکلیف نہ دیا کریں، ہمیں پریشان نہ کیا کریں۔ ورجع الی رحلک، چلے جائیں اپنے گھر چلے جائیں۔ فمن جاءک منا فاقصص علیہ، جو آپ کے پاس آئے اس کو بس تبلیغ کیا کریں، ہماری مجلس میں آ کے ہمیں پریشان نہ کیا کریں، ہمیں تکلیف نہ دیا کریں۔ اس طرح اس نے بدتمیزی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی عاشق رسول، ان سے برداشت نہ ہوا تو انہوں نے عرض کیا اغشنا فی مجالسنا، عرض کیا حضور آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں اور ہمیں تبلیغ فرمایا کریں، ہمیں واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ فإنا نحب ذلک، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا ان يتواصبوا، تو حضرت اسامہ بن زید جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے ایک طرف سے اس نے جو عبداللہ بن ابی اس نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس کا جواب دیا، آپس میں ان کی ایک دوسرے سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پکڑ لیتے، لڑائی شروع ہو جاتی۔ فلم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یخفضہم، حضور ان کو ٹھنڈا کرتے رہے، ان کو کہ لڑائی جھگڑے سے روکتے رہے، یعنی حضور نے اس لڑائی کو وہاں پہ مٹایا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضور گدھے پہ سوار تھے، تو وہ زمین تھی، شور زمین تھی، وہاں گرد و غبار اڑا، تو اس نے عبداللہ بن ابی نے یہ کہا الیک انی، چلے جائیے، دور ہو جائیے، معاذ اللہ، اس طرح اس نے بے ادبی کی۔ فواللہ لقد آذانی نتن حمارک، آپ کی اس سواری کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو فقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا واللہ لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب منک ریحا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، حضور کی یہ سواری، جس کو تو بدبو کہہ رہا ہے، وہ خوشبو سے ہمارے لیے بہتر۔ اصل تو محبت ہوتی ہے نا، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر یعنی انسان کو ہر چیز اپنے محبوب کی اچھی لگتی ہے، اور جب کسی سے عداوت اور دشمنی ہوتی ہے تو پھر اس کی اچھائی بھی انسان کو برائی معلوم ہوتی ہے۔ قال فغضب لعبد الله رجل من قومه قال فغضب لكل واحد من اصحابه، تو اب آپس میں ایک دوسرے سے اس بات پہ لڑائی شروع ہو گئی، حتیٰ یعنی فکان بینہم ضرب بالجرید وبالعید وبالنعال، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھجور کی شاخوں کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ اور جوتوں کے ساتھ ایک دوسرے کی مار پیٹ ہوئی۔ تو فرماتے ہیں فبلغنا انہا نازلت فیہم، حضرت انس بن مالک جو اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں پھر یہ آیت اتری وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دو۔ بہرحال یہ یعنی دشمن کا کام تو ہر وقت وار کرنا ہوتا ہے اور وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ اسی حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کیا، اور پھر وہاں سے چلے اور جہاں جا رہے تھے حضرت سعد بن عبادہ جن کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی عیادت کی، بیمار پرسی کی، اور ساتھ میں چونکہ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور خزرج قبیلے کے سردار حضرت سعد بن عبادہ تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو ان سے شکایت کی کہ ان کے قبیلے کے اس آدمی نے کس طرح بدتمیزی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فقال اے سعد الم تسمع الی ما قال ابو حباب یرید عبداللہ ابن ابی، کہ دیکھا تم نے کہ عبداللہ بن ابی نے کیا آج کیا ہے، کس طرح اس نے بے ادبی کی ہے۔ قال قضا و قضا، اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ معذرت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اعفو عنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیجیے، وصفہ، اس سے چشم پوشی کیجیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فواللہ لقد اعطاک اللہ الذی اعطاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بے ادبی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ یوں کہہ لیجئے کہ سورج پہ تھوکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو سورج پہ تھوکنے کی کوشش کرے گا وہ تھوک اس کے اپنے منہ پہ ہی آ کے گرے گا، سورج کا کچھ نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند مرتبہ دیا ہے، آپ کی بڑی بلند شان ہے، لیکن اس کی جو ہے یعنی وہ جو تھا اس کی مجبوری کو بھی بیان کیا کہ وہ کیوں اتنا بخل کیوں کرتا ہے، اس کو کتنی عداوت کیوں ہے،
اور اتنی نفرت کیوں ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اسْتَلَحَ أَهْلُ هَٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَن يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ۔ فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ، یہ اصل میں عبداللہ بن ابی جو تھا، ایک جس طرح ہوتے ہیں نا لیڈر قسم کے آدمی، وہ لیڈر قسم کا آدمی تھا، اور اس نے اپنی امارت اور بادشاہی کا رستہ ہموار کر لیا تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو، یعنی اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کو اس نے یعنی گراؤنڈ ہموار کر کے اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر لیا تھا، بھئی ٹھیک ہے اس کو ہم اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایک سونار کے پاس ایک تاج بن کے تیار پڑا تھا کہ عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کی جائے اور اس کو اہل مدینہ اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ یعنی سب لوگ متفق ہو گئے تھے، تاج تیار ہو رہا تھا، تاج تیار ہوگا، بس اب تاج پوشی ہونی تھی اور اس کو مدینہ منورہ کا، یعنی پہلے جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا بادشاہ اس کو تسلیم کرنا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ پہ کرم فرمایا کہ ان کے کچھ لوگ مکہ شریف حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور حضور کی ملاقات میں وہ مسلمان ہوئے۔ پھر اور لوگ گئے دوسرے، پہلے جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتے ہیں، پھر بیعت عقبہ ثانیہ، پھر اور لوگ گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اب ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ جو پروگرام تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انصار مدینہ جو مسلمان ہوئے ہیں، اس میں بھی اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی کہ یہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج آپس میں ان کی لڑائی رہتی تھی، اور اگر کبھی ان کی یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تو یہودی کیا کہتے؟ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، جب اللہ کا آخری نبی آئے گا نا تو اس کے ساتھ مل کے ہم تم سب کو قتل کریں گے۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضور کے نام سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ حضور کے وسیلہ سے وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ تو وہ ہمیشہ کہتے کہ جب اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، وہ جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے ہم تم سب کو قتل کریں گے۔ تو جب انصار کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو جو نشانیاں وہ بتاتے رہتے تھے وہ سب انہوں نے دیکھی کہ حضور کے اندر موجود ہیں، تو انہوں نے جان لیا کہ یہی وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اہل کتاب اہل علم بتاتے رہتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ وہ جا کے ان پہ ایمان لائیں، تم پہلے پہنچ جاؤ۔ تو وہی چیز یعنی ان کا وہ بار بار ان سے کہنا کہ اللہ کا آخری نبی آ رہا ہے، اس کے ساتھ مل کے ہم تمہیں قتل کریں گے، یہی اہل مدینہ انصار مدینہ کے ایمان کا سبب بن گیا کہ ان کے جانے سے پہلے تم چلے جاؤ ان کے پاس اور ان پہ ایمان لاؤ اور تم ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضور کی برکت سے اہل مدینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو وہ جو عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی
اور اس کی بادشاہت کا معاملہ تھا وہ کھٹائی میں پڑا اور رہتے رہتے پھر وہ رہ گیا۔ اب اس کو اس بات کا دکھ تھا، تو اس بات کی وجہ سے پھر وہ پہلے تو یعنی کھلا کافر تھا، ایمان نہیں لایا تھا، لیکن بعد میں وہ منافقانہ طور پر مسلمان تو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ موقع اس نے کوئی نہیں جانا دیا۔ جب بھی موقع ملا اس نے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مثلاً احد کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے کہ کافروں کا لشکر آ گیا ہے، مدینہ منورہ کے قریب آ کے اس نے پڑاؤ ڈال لیا ہے احد کے دامن میں، تو اب مسلمان اس سے مقابلہ کرنے کے لیے حضور نے مجلس مشاورت منعقد کی کہ کیا کریں، اتنا بڑا لشکر ہے، کیا شہر کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کریں یا باہر جا کے وہاں جا کے ان سے لڑیں۔ جو سمجھدار زیرک لوگ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں شہر کے اندر رہ کر اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ نوجوان جو تھے جذباتی، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں وہاں جا کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال مجلس مشاورت کے بعد یہی فیصلہ کیا، ٹھیک ہے بھئی، ہم وہاں جا کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو تھا عبداللہ بن ابی، یہ بھی ساتھ چلا اور کہنے لگا جی اتنا بڑا لشکر مسلح ہے تو یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، 1000 آدمی، تو یہ تو موت کے منہ میں جانے، اور میری بات نہیں مانی گئی۔ میرا مشورہ یہ تھا کہ اندر رہ کے مقابلہ کریں۔ 300 آدمی اپنے لے کے الگ ہو گیا۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ 1000 کا لشکر مقابلے میں اتنا بڑا لشکر، اور اس میں سے بھی 300 اگر عین موقع پہ الگ ہو جائیں تو باقیوں پہ کتنا اثر پڑے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال کرم فرمایا، لیکن اس نے ہر موقع پہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جو بھی اس سے ہو سکا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جب یہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے، اس کا بیٹے تھے، اس کا نام تھا عبداللہ، اور وہ سچے پکے مومن تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ ان کو بھیجا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ حضور اپنی قمیض عطا فرمائیں جو میرے کفن میں شامل ہو۔ یعنی ساری عمر تو منافق رہا، تکلیف پہنچاتا رہا، لیکن اب مرتے وقت وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی نجات کی صورت بن سکتی ہے تو وہ حضور کی نسبت ہی ہے، چلو شاید اس صدقے بچت ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض عطا فرمائی، اور اس کا بھی پس منظر علماء نے یہ لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت عباس جب گرفتار ہوئے حضور کے چچا، تو وہ لمبے قد کے آدمی تھے، تو کسی کی قمیض ان کو نہیں پوری آتی تھی، تو یہ عبداللہ بن ابی یہ بھی لمبے قد کا تھا، تو اس نے اپنی قمیض دی تھی، تو حضور نے وہ احسان اتارنے کے لیے وہ اپنی قمیض عطا فرمائی۔ اس کے پاس جب وہ قمیض پہنچی تو اس نے کہا نہیں، یہ واپس لے جاؤ اور حضور کو کہو کہ جو کرتا آپ نے پہن رکھا ہے اس وقت یہ اتار کے مجھے دیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، وہی حضور نے اتار کے ٹھیک ہے بھائی یہ لے جاؤ۔ تو مرتے وقت وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی نجات کی صورت ہو سکتی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی ہے۔ بہرحال حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے، اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں گویا یہ چاند پہ سورج پہ تھوک رہے ہیں کہ یہ تھوک ان کے منہ پر گرے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن وَلَقَدِ اسْتَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَن يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعَصَابَةِ، کہ یہ اس بحیرہ یعنی یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے مدینہ منورہ کہ یہاں لوگ متفق ہو گئے تھے کہ اس کو تاج پہنا کے اپنے لشکر کے ساتھ اس کی وہ مدد کریں اور اس کو اپنا بادشاہ مان لیں۔
فلما رد اللہ ذالک بالحق الذی آتاکہ شرک بذالک فذالک فعل بہ ما رأیت۔ تو عرض کیا حضور کی تشریف آوری سے اس کی ساری امیدوں پہ اوس پڑ گئی، اس کی امیدیں خاک میں مل گئیں، اس کی بادشاہی دھری کی دھری رہ گئی، تو اس بیچارے کا اتنا نقصان ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو جانے دیں۔ فعفان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درگزر فرمایا۔ تو بہرحال دشمن کا کام جو ہے وہ ہمیشہ نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ ہر موقع پہ نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ مسلمان اہل ایمان کا کام ہے کہ وہ یعنی یہ دیکھیں کہ دشمن کون ہے اور کس طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ نقصان سے بچائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے ایمان والو، اگر اہل کتاب کے ایک فریق کی تم بات مانو گے تو وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، یحذر تبارک و تعالی عبادہ المؤمنین ان یطیعوا طائفۃ من اہل الکتاب الذین یحسدون المؤمنین علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وما منحہم بہ من ارسال رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خبردار کر رہا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ وہ اہل کتاب کے کسی فریق کی، کسی فرد کی بات کو مانیں، کہ وہ جو مومنوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ اپنا فضل فرمایا اور اپنا رسول بھیج کے ان پر یعنی اپنا کرم فرمایا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک جو ہے نا، امام ابن کثیر نے وہ تمام آیات لکھی ہیں جن کے اندر یہ بات ہے کہ کافر دشمن ہمیشہ تمہیں وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور سب سے بڑا جو ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ تمہیں ایمان سے پھیر دیں۔ اب یہ تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ تم ہوشیار اور خبردار رہو اور ان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو پہلے اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم۔ اہل کتاب تو یہی چاہتے ہیں، ان کی تو بڑی خواہش ہے کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، مومن ہونے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں، اور ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان تطیعوا فریقا من الذین، یہی آیت جو ہے، اور ایک جگہ فرمایا، وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں اپنا رسول بھیجا اور اپنا کرم فرمایا اور ایمان کی دولت سے تمہیں مالا مال کیا، تو کافر تو ہمیشہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لوٹانے کی کوشش کریں گے اور ہر طریقے سے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب انہی آیات کے ضمن میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک امام ابن کثیر نے لکھی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، قال لاصحابہ یوما ای المؤمنین اعجب لکم ایمانا، حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ الملائکہ، سب سے اچھا ایمان تو ملائکہ کا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں، نہ انہیں کھانا نہ پینا نہ کوئی دنیاوی دھندا نہ سونا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، یہی ان کا کھانا، یہی ان کا پینا، یہی ان کا ہر چیز، اوڑھنا بچھونا ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو سب سے اعلیٰ ایمان تو ان کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ان کا تو کام ہی عبادت ہے، گویا عبادت ان کی خوراک ہے، عبادت کے علاوہ اور انہیں کام ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ کی عبادت نہ کریں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر سب سے اعلیٰ ایمان تو انبیاء کرام کا ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور ان پہ فضل فرمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو بالکل حق ہے کہ انبیاء کرام سب سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار ہیں، لیکن وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، ان کا ایمان لانا تو بدیہی ہے کہ ان پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور براہ راست ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، تو ان کا ایمان بھی ایک فطری اور بدیہی ہے۔ صحابہ کرام پھر سوچ میں پڑ گئے کہ اگر ملائکہ کا ایمان، تو حضور نے پوچھا تھا نا ای المؤمنین اعجب لکم ایمانا، تمہارے نزدیک مومنوں میں سب سے عجیب اور سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ تو پہلے انہوں نے کہا فرشتوں کا ہوگا جن کا کام ہی عبادت۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے، تو وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر انبیاء کرام کا ایمان سب سے اعلیٰ۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، براہ راست ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم ہیں، فنحن، پھر ہمارا ایمان سب سے اعلیٰ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا وَكَيْفَ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم دن رات معجزات کو دیکھتے ہو، تمہارے سامنے چاند کو ٹکڑے کیا گیا، سورج کو لٹایا گیا، درختوں نے کلمہ پڑھا ہیں، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، تو تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جب فرشتے بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، ہم بھی نہیں، تو حضور ارشاد فرمائیے فَأَيُّ النَّاسِ أَعْجَبُ ایمانًا، تو سب سے عجیب ایمان پھر کس کا ہوگا؟ قَالَ قَوْمٌ يَجِيئُونَ مِن بَعْدِكُمْ، حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، یجدون صحفا یؤمنون بما فیہا، یعنی وہ بعد میں آئیں گے، وہ میری زیارت انہوں نے نہیں کی ہوگی، وہ صرف صحیفوں کو یعنی قرآن پاک احادیث مبارکہ کو پائیں گے، سنیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان ان کا ہوگا جو تمہارے بعد میں آئیں گے، تم تو سامنے مجھے دیکھتے ہو، میری بارگاہ میں حاضر ہو، تو وہ لوگ بعد میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میری زیارت نہیں کی ہوگی، لیکن وہ مجھ پہ ایمان لائیں گے، تو فرمایا سب سے عجیب ایمان ان کا ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ متنبع فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم اگر دشمنوں کی باتوں میں آؤ گے، ان کی بات مانو گے، تو ان کا ہدف صرف اور صرف ایک ہے کہ تمہیں ایمان سے پھیر دینا، اور تمہیں ایمان سے پھیرنے کی وہ بہرحال کوشش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق یعنی اپنے دشمنوں کی، کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا بس وہی راہ ہدایت پا گیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے اندر موجود تھے، حضور کی اس دنیا سے وصال کے بعد بھی حضور کا فیضان جاری ہے۔ جس کو ایمان ملتا ہے حضور کی نسبت اور حضور کی برکت اس میں شامل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری حیات سے، لیکن حضور کی برکت قیامت تک جاری رہے گی۔ حضور کی برکت سے دنیا کے اندر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں کہیں پر بھی کسی کو ایمان مل رہا ہے تو حضور کی برکت سے ہی مل رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس کے اندر شامل ہے، حضور کی برکت سے ہر کسی کو ایمان مل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔